अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह हियर। आज का टॉपिक है तहज़ीब व तमद्दुन। इस्लाम की जो तहज़ीब है, इनकी खुसूसियात। जो तहज़ीब है वो जो हम कलेक्टिव रहते हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, तो हम सोसाइटी में रहते हैं। और अगर आपने देखा होता है तो हम मुसलमानों के आदात जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हिंदुओं से, ईसाइयों से, जो यहूदियत है उनसे। अगर आप और डिटेल के साथ देखो तो जो पश्तून रहते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से, उनकी सोच अलग होते हैं, उनकी जो बिहेवियर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दैट ऑफ जो वेस्टर्न है, अंग्रेज़ है। अगर आप हिंदुओं को देखें, वो जो इंडिया में रहते हैं तो उनकी आदत सेम होते हैं, उनकी जो थॉट्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनका खाना पीना, उनका जो रहना होता है, वो जो पहनते हैं कलेक्टिवली वो सेम होता है। इसी तरीके से अगर आप मुख्तलिफ़ कौमें देखें तो उनका रहना, उनका जिस तरीके से वो खाना खाते हैं, जिस तरीके से वो पहनते हैं, जो ज़ुबान वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके की वो सोच रखते हैं, जिस तरीके से वो उनका बिहेवियर होता है, ये सारा सिविलाइजेशन में आता है। तो तहज़ीब और तमद्दुन ये दो वर्ड्स हैं, ये थोड़ा थोड़ा इंटरलिंक है, लेकिन इन दोनों का डेफिनेशन जो है वो चेंज है। तहज़ीब एक मुआशरे में जो लोग रहते हैं वो उनका जो सोच होता है उनको तहज़ीब कहा जाता है, और वो सोच जिस बिहेवियर को ट्रिगर करता है उस बिहेवियर को हम तमद्दुन कहते हैं। तो जो कलेक्टिव सोच होता है सोसाइटी का वो तहज़ीब होता है, और जो उनका बिहेवियर होता है तो वो तमद्दुन कहलाता है। अब हर सिविलाइजेशन का, जैसे कि मैंने बताया कि उनके जो तौर तरीके हैं, सोच है, और जो सोच होती है वो बिहेवियर डिटरमिन करती है, तो वो अलग होती है। इसी तरीके से जो इस्लाम है उसमें जो सोच बनाया गया है वो और मज़ाहिबों से मुख्तलिफ है। तो आज से 1450 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने एक सोसाइटी को बनाया, उनके लिए एक सोच बनाया, उनके लिए तौर तरीक़ा बनाया, यानी कि एक सिविलाइजेशन को शुरू किया। तो उस सिविलाइजेशन की कुछ खुसूसियात हैं। वो खुसूसियात ये है कि ये तौहीद है, इसमें तज़किए नफ्स है, इंसानी इज़्ज़त और वक़ार है, मसावात है यानी इक्वलिटी है, क़ानून की हुक्मरानी है, समाजी इंसाफ है, और अखलाक़ी इक़दार यानी कि अखलाक का जो सिस्टम है ये। और इस पर सवालात ऐसे आते हैं कि तहज़ीब व तमद्दुन से क्या मुराद, और इस्लामी जो तहज़ीब है उनकी खुसूसियात। तो आपने शॉर्ट बताना है। और सवालात ऐसे आते हैं कि तहज़ीब व तमद्दुन डिफ़ाइन करें, और जो इस्लाम का तहज़ीब है तज़किया नफ्स, तो वो डिटेल के साथ डिफ़ाइन करें, या फिर जो तौहीद है उसको डिटेल के साथ डिफ़ाइन करें। तो इन दोनों सेक्शंस को हमने कवर करना है। इस लेक्चर में हम सिर्फ शॉर्ट बताएंगे कि तहज़ीब के क्या खुसूसियात है, उसके क्या कुरानी और अहादीस के हवालात है। इसके बाद हम तज़किए नफ्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और भी जो खुसूसियात है उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो खुसूसियत है इस्लामी तहज़ीब का, इस्लामी खुसूसियत का, मैंने बताया कि तहज़ीब जो है वो सोच और आपकी बिहेवियर होती है। तो इस्लामिक सिविलाइजेशन की पहली सोच ये है कि अक़ीदे तौहीद, कि खुदा को वो एक मानते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते, वो सिर्फ़ एक ही खुदा की इबादत करते हैं, उसी से मांगते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। तो अक़ीदत तौहीद जो है ये एक सोच है, और ये इस्लामिक सिविलाइजेशन की एक खुसूसियत है। इसको कुरानी आयत ही है, और तुम्हारा इलाह बस एक ही इलाह है, उस रहमान के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। दूसरी इस्लामिक सिविलाइजेशन की जो खुसूसियत है वो तज़किया नफ्स है, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स। अरबी में एक तहारत है और एक है तज़किया।
طہارت آپ کے بدن کی جو صفائی ہے، آپ نہاتے ہو، آپ وضو کرتے ہو، آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہو، یہ ساری آپ کی بدن کی صفائی ہے، اس کو طہارت کہتے ہیں عربی میں۔ اور جو تزکیہ ہوتا ہے وہ آپ کی نفس کی ہوتی ہے، وہ آپ کی تھاٹس کی ہوتی ہے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ اسلامک سویلائزیشن کی ایک خصوصیت ہے۔ قرآنی آیت جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے پروردگار کا نام لیا، پھر نماز پڑھی۔ تو اسلامی جو سویلائزیشن ہے وہ آپ کو کہتی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے تھاٹس ہوتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، ان کو سپریس کرنا، ان کو نکالنا اپنے ذہن سے، یہ ہوتی ہے تزکیہ نفس۔ اس پر ایک ویڈیو لیکچر ہے مولانا وحید الدین کی، وہ آپ سن لیں۔ وہ بہت اچھے طریقے سے یہ تزکیہ نفس یعنی پیوریفیکیشن آف تھاٹس کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ اور ایک اور خصوصیت جو ہے وہ اسلامی سویلائزیشن کا انسان کی عزت اور وقار۔ اس سویلائزیشن میں انسان کی عزت جو ہے کی جاتی ہے، ان کی سٹیٹس جو ہے وہ اوپر رکھا گیا ہے۔ اس کا جو قرآنی آیت ہے سپورٹ کرتی ہے وہ یہ ہے، یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ دوسری آیت ہے، جب ہم نے ملائکوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا اور غرور کر کے وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کی سٹیٹس ہے وہ فرشتوں سے بھی اوپر رکھا، اور اس ہی کی وجہ سے جو فرشتوں کا عالم تھا ان کو کافروں میں شمار کر دیا۔ تو اسلامک سویلائزیشن میں جو ہے وہ انسان کی بہت قدر ہے، انسان کی جان جو ہے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کہ قرآنی آیت ہے جس کی مفہوم ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کر دیا، بے گناہ قتل کر دیا، تو وہ ایسا سمجھا جائے گا کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو وہ ایسا کنسیڈر کیا جائے گا کہ انہوں نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو جو انسان کی عزت وقار، ان کی جو جان کی حفاظت ہے، وہ اس سویلائزیشن کی ایک خصوصیت ہے۔ ایک اور خصوصیت جو ہے مساوات کی ہے، ایکویلٹی۔ اس اسلامک سویلائزیشن میں سب ایکول ہے، نہ کوئی اوپر سٹیٹس رکھتا ہے، نہ کوئی نیچے سٹیٹس رکھتا ہے آن دا بیسس آف کلر، ریس۔ ریسزم یہ بالکل نہیں ہے اسلامک سویلائزیشن میں۔ اس کی جو سپورٹنگ آیت ہے وہ یہ ہے کہ پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑ، اور پیدا کیا ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ یعنی کہ جو سویلائزیشن ہے اسلامک سویلائزیشن، جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ سو دیر از نو ڈسکرمنیشن، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں پروفٹ کی احادیث بھی ہے کہ عربی، اس کے مفہوم یہ ہے کہ عربی کا کوئی فضیلت نہیں ہے اجمی پر، اور اسی طریقے سے اجمی کا کوئی فضیلت نہیں ہے عربی پر، اور نہ کالا جو ہے وہ گورے پر کوئی فضیلت رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے نہ گورا کالے پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو سارے مسلمان، جو سارے انسانیت ہے، وہ اسلامک سویلائزیشن میں وہ ایکول ہیں۔ ایک اور جو خصوصیت ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا، یعنی کہ قانون جو ہے اسلامی سویلائزیشن میں، شریعت کے سامنے سارے ایک ہوں گے۔ پروفٹ نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹتا، تو اس کا مطلب ہے کہ رولز جو ہے وہ سب کے لیے سیم ہوں گے۔ اگر وہ پروفٹ کی بیٹی بھی ہے تو اگر وہ چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹنے کا حد جو ہے وہ اس پہ جاری ہوگا۔ تو جو رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہ اس سویلائزیشن کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کے بعد ہے سماجی انصاف، یہ ایک اور خصوصیت ہے اسلامی سویلائزیشن کی۔ جو سماجی انصاف ہے اس کو کیسے معیار کیا جاتا ہے؟ سماجی انصاف ہے سوشل جسٹس، کہ اگر ایک معاشرے میں معاشی اکنامک ایکویلٹی ہو، سوشل ایکویلٹی ہو، پولیٹیکل ایکویلٹی ہو، تو ہم کہیں گے کہ سماجی انصاف جو ہے، سوشل جسٹس جو ہے، وہ اس معاشرے میں پریویل ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جو اکنامک ایکویلٹی ہے وہ مرد اور عورتوں کی
ہے اسلام میں. جیسا کہ قرآنی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مردوں کی کمائی میں اس کا حصہ ہے اور عورتوں کی کمائی میں اس کا حصہ ہے. تو جو اکنامک ایکویلٹی ہے وہ تو ہے، اسی طریقے سے معاشرے میں ایکویلٹی ہے، پولیٹیکل ایکویلٹی ہے. تو جو معاشرتی انصاف ہے وہ اسلامک سویلائزیشن کی ایک خصوصیت ہے. لاسٹ بٹ ناٹ the least، اخلاقی اقدار. اس سویلائزیشن میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی اخلاق کی جو ایجوکیشن ہے وہ کی جاتی ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور بھی جو آپ کی گھر والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک. سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اسلامک سویلائزیشن کیا ہے، سویلائزیشن کیا ہے، تہذیب و تمدن کیا ہے، اور اسلامک سویلائزیشن کی کیا کیا خصوصیات ہے. سو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈے اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.